بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور عزیز طلباء، یہ بات عام طور پر جانی پہچانی ہے کہ جب کوئی برائی معاشرے میں عام ہو جاتی ہے تو اس کی قباحت و شناعت دل و دماغ سے نکل جاتی ہے اور اس کا ارتکاب کرنے میں کوئی بات محسوس نہیں کیا جاتا۔ ایک ہی درجے کی دو برائیاں ہیں، دو گناہ ہیں، لیکن ایک گناہ کو آدمی گناہ سمجھتا ہے، اس کا تصور بھی نہیں کرتا، لیکن دوسرے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شراب پینا بھی حرام ہے، سور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، لیکن مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو شراب نوشی کے گناہ میں مبتلا ہے، لیکن اسی سے اگر کہا جائے کہ سور کھا لو کہ توبہ توبہ، مسلمان سور کھاتے ہیں۔ سوال یہ کہ مسلمان شراب پیتے ہیں، لیکن یہ برائی عام ہو گئی۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں چاہے وہ عام آدمی ہو، لکھے پڑھے ہوں، دیندار ہو، عوام ہو، غیبت اس طریقے سے سرایت کر گئی ہے کہ آج کسی کی بزرگی اور اس کے کمال کو بتانے کے لیے بطور تعارف کہنا پڑتا ہے کہ فلاں کی مجلس میں غیبت نہیں ہوتی، گویا یہ نادر چیز ہے۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے صریح الفاظ میں منع فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ أَخِيهِ لَحْمًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے یقیناً ناپسند کرو گے۔ اتنی قباحت و شناعت بیان کی گئی ہے، اور جانتے ہیں کہ غیبت کس کو کہتے ہیں۔ سچی بات ہے، لیکن پس کچھ بیان کی جائے عیب کے طور پر تو غیبت ہے، حقوق العباد میں سے۔ لیکن ایسا عام ہو گیا یہ مرض کہ اب اس کی قباحت و شناعت جیسے نکل گئی۔ اسی قسم کا ایک گناہ ہے جس کے بارے میں آج کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ تصویر کشی، فوٹو کھینچنا، تصویر بنانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور احادیث میں اس کے اوپر سخت ترین وعیدیں آئی ہیں۔ لیکن کیمرے کا استعمال تو تھا ہی، ملٹی میڈیا موبائل کے اندر کیمرہ آ جانے کی وجہ سے اور ہر جیب میں ملٹی میڈیا موبائل کی موجودگی کی وجہ سے یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب اس کی برائی بھی دل و دماغ سے نکل گئی ہے، اور بے تکلف، بلا کسی مجبوری کے، نہ قانونی مجبوری ہے نہ ذاتی کوئی مجبوری ہے، محض شوقیہ فوٹو کھینچا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کے اوپر نکیر کرتا ہے تو وہ بھی بڑے ہلکے پھلکے انداز میں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، فوٹو نہیں کھینچنا چاہیے، یعنی حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں آپ کے سامنے صرف چند روایات کا ترجمہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ محسوس کریں کہ میری کوئی ضد نہیں ہے، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ، متفق علیہ۔ یہ سب روایتیں مشکاۃ شریف کی باب التصاویر میں ایک ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں،
کہ آپ پیدا کرتے ہیں جاندار تو ہم بھی بناتے ہیں۔ چنانچہ دوسری روایت میں اس کی صراحت آ رہی ہے۔ دوسری روایت سنیے، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اشد الناس عذابا یوم عند اللہ المصورون، متفق علیہ۔ وہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب والے تصویر بنانے والے ہوں گے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل مصور فی النار یجعل له بكل صورة صورها نفسا یجعل نفسا فیعذبه فی جہنم۔ قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر تصویر بنانے والے کے لیے جہنم میں ایک ہر صورت کے بدلے ایک صورت بنائی جائے گی۔ جتنی تصویریں اس نے بنائی ہیں ہر تصویر کی جگہ پر ایک صورت بنائی جائے گی جو اس کو جہنم کے اندر عذاب دے گا۔ جتنی تصویریں کھینچی ہیں اتنے عذاب دینے والے تب جہنم کے اندر اس کو مسلط کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا روح فِيهِ۔ اگر تمہیں تصویر بنانی ہی ہے تو درخت کی تصویر بناؤ، بے جان چیزوں کی بناؤ۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گفتگو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمائی تھی۔ کسی نے کہا حضرت میرا پیشہ تصویر بنانے کا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو تم کو وہی بات سناؤں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس کے بعد یہ روایت سنا دی کہ جو تصویر بنائے گا ہر تصویر کے بدلے جہنم میں ایک صورت بنائی جائے گی، اس کے اوپر مسلط ہو کے اس کو عذاب دے گی۔ حدیث میں فرب الرجل ربوۃ، اس شخص گھبرا گیا، وہ شخص، اور گرم سانس لی، اس طریقے سے گرم سانس لی۔ خیر القرون کا دور تھا، تابعین کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سن کر ان پر اثر ہوتا تھا، مانتے تھے، گھبرا اٹھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو حدیث سنائی ہے۔ اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ اگر تمہیں کوئی اور کام نہیں آتا، تصویر ہی بناتے ہو تو جاندار کی تصویر کیوں بناتے ہو؟ درخت کی بناؤ، پہاڑ کی بناؤ، دریاؤں کی بناؤ، جاندار کی تصویر نہ بناؤ۔ یعنی اگر اس کا وہی پیشہ ہے، اس کو کوئی کام نہیں آتا تو بھی گنجائش نہیں دی جائے گی۔ چلو ٹھیک ہے، تم شور فوٹو کھینچو، تم تصویر بناؤ، غیر جاندار کی تم تصویر بناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج عنق من النار یوم القیامۃ لها عینان تبصران واذنان تسمعان ولسان ينطق یقول انی وکلت بثلاثۃ بكل جبار عنید وكل من دعا مع اللہ الہا آخر وبالمصورین، رواه الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم سے گردن نکلے گی، جس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھ رہی ہوگی، دو کان ہوں گے جس سے وہ سن رہی ہوگی، زبان ہوگی جس سے وہ بول رہی ہوگی، اور وہ کہے گی کہ مجھے مسلط کیا گیا ہے 3 قسم کے لوگوں پر، میرا کام یہ کہ 3 قسم کے لوگوں کو اٹھا کے جہنم کے اندر ڈالوں۔ 3 کون ہیں؟ بكل جبار عنید، ہر سرکش ظالم کے اوپر جو دوسروں کے ساتھ جبر کا، ظلم کا معاملہ کرتا ہو، وكل من دعا مع اللہ الہا آخر، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہو، معبود بناتا ہو، شرک کرنے والا، والمصورین، اور تصویر بنانے والوں کے ساتھ۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جا رہا ہے جو مشرکین کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، مشرک کی بخشش نہیں ہے،
اور مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے تو سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن یہ عمل کتنا قبیح ہے اور اللہ جل شانہ کے نزدیک کس قدر یہ موجب غضب ہے کہ اس کے ساتھ اس گردن کو جو 3 کام سپرد کیے گئے ہیں اس میں مشرکین اور ظالموں کے ساتھ ساتھ تصویر بنانے والوں کو اٹھانا، جہنم میں پھینکنا اس کی قیمت قرار دی گئی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ من قتل نبیا او قتلہ نبی او قتل احد والدیہ والمصورون وعالم لم ينتفع بعلمه رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ غور سے سنیے، اس میں ہمارے لیے طبقہ علماء کے لیے بھی ایک بہت شدید قسم کی وعید ہے۔ روایت کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب والے یہ لوگ ہوں گے۔ کون کون؟ جس شخص نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، جیسا کہ بنی اسرائیل کے اندر تھا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ جب کوئی نبی تمہارے پاس ایسے پیغام لے کر آیا جو تمہیں پسند نہیں تھے تو ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ کئی انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ تو نبی کو قتل کرنے والا کوئی فرد ہو، جماعت ہو، وہ ان لوگوں میں شامل ہے کہ جن کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا من قتل نبیا، جس نے کسی نبی کو قتل کیا، او قتلہ نبی، یا جو نبی کے ہاتھ سے مارا گیا ہو۔ نبی کے ہاتھ سے مارا جانے والا کون ہوگا؟ کافر ہوگا، مشرک ہوگا، مگر وہ جو حد شرعی کے طور پر رجم وغیرہ میں جو مارا گیا وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے۔ دشمن مقابلے میں جہاد میں جو نبی کے ہاتھ سے مارا جائے بدبخت، وہ اس کو جہنم میں جائے، سب سے زیادہ سخت عذاب والا ہوگا۔ او رجل قتل احد والدیہ، اسی طرح وہ شخص کہ جو والدین میں سے کسی کو قتل کرے، وہ بدبخت جس کے ہاتھ سے کسی والد کا یا والدہ کا قتل ہوا ہو، اس کو بھی سخت ترین عذاب ہوگا۔ اول مصورون، اور تصویر بنانے والے بھی ان میں شامل ہوں گے جو سخت عذاب کے شکار ہوں گے۔ وعالم لم ينتفع بعلمه، اور وہ عالم جو اپنے علم سے نفع نہ اٹھائے۔ عوامر اور منہیات کو پڑھا جانا لیکن معمورات پر خود عمل نہیں کیا، منہیات سے اپنے آپ کو بچایا نہیں، تو گناہ تو ہے ہی، اور بہت بڑا گناہ اس لیے کہ ایک شخص ناواقفیت کی بنا پر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اگرچہ ناواقفیت شرعاً عذر نہیں ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کرتا، یہ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سزا کا مستحق ہوگا۔ وقت بڑا مختصر رہتا ہے، بات سمیٹنی پڑتی ہے۔ میں نے تمام روایتیں سنا دی ہیں تاکہ تنہائی میں غور کریں وہ لوگ جو شوقیہ فوٹو کھینچتے ہیں یا کھنچواتے ہیں، جو چھپواتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ کتنی بڑی تباہی کا انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔